کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی 600 سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے. یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ڈھول کا پول ہے. آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے سن 47 میں، اس عبادت گاہ کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنارس کی مسجد کو توڑ دو وہ ہماری ہے، متھرا کی مسجد کو توڑ دو. آپ کے کردار کا اور پارلیمنٹ کا کیا اعتبار ہے یہ بتائیے. کیا چیز ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ اس قانون کو بناتی ہے، آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا اسے ٹھوکر مار دے گا. یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی، جمعیت علماء حکومت کا لحاظ کرتی ہے. جن کو حکومت ہے، ہمارے ملک کے عوام نے ان کو بیٹھالا ہے. ہمارے ملک کی اکثریت نے دستور کے مطابق ان کو ووٹ دیا ہے. ہم نے ووٹ دے کر کے انہیں بیٹھالا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک کے دستور کے اندر اس طریقے کی تشریح جس سے ملک کے ایک بہت بڑے طبقہ 20-25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو آپ ٹھوکر مار رہے ہیں، ملک اس طرح امن و امان کے ساتھ نہیں چل پائے گا. اور اس کے نتیجے کے اندر ملک کی جو صورتحال ہے، آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر ترقی کا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، مگر ملک کے عوام کی جو صورتحال ہے اور فقر اور بے کسی کی جس طریقے پر پورے ہندوستان کے اندر کیفیت ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہوں. میں ایک مذہبی آدمی ہوں. میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی ایشور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اوم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آج آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر دیجئے. کل کو حالات بدلیں گے دنیا کے اندر. میں زندہ ہوں، میں بھی مر جاؤں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا. دوسرا آئے گا اپنی خاص ذہن کے ساتھ آئے گا. حالات کیا ہوتے ہیں ان کو آج نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور ان کے سوا کوئی نہیں.